انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے از اے زینت. ابھی آگے اور بھی اس کے بارے میں آئے گا کہ زینت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جو نعمتیں ہیں، بلیسنگز ہیں، اور جو بھی چیزیں ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ہمیں اس کی طرف لے کے جاتی ہیں نا، وہ سب کی سب جو چیزیں ہیں نا وہ زینت میں آتی ہیں. لیکن کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن کے لیے انسان بہت زیادہ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. تو یہ ٹیگ لائن ہے اس صورت کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک زینت ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میں یہ زینت آپ کو دینا چاہتا ہوں، and then I want to test you with that zinat, with those blessings کہ how do you use them actually. آپ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. that is the test کہ آپ کہیں ان زینتوں کو مس یوز تو نہیں کر رہے. آپ کسی اپنے دوست کو اپنا گھر دیتے ہیں، اس میں بہت ساری زینتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اس میں فار ایگزامپل فریج ہے، اس میں اگر چلو ٹی وی ہے یا گاڑی ہے یا کمرے ہیں، سب کچھ فرنشڈ ہاؤس ہے، اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہاؤ ہی یوزز اٹ. اور جب واپس آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں گھر چمک رہا ہے، ایوری تھنگ از ان آرڈر، اینڈ یو بی لائک یو ہیو پاسڈ دا ٹیسٹ. بہت زبردست، میرا گھر ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو دیا تھا. بٹ لیکن وین یو کم بیک اینڈ ایوری تھنگ از آؤٹ آف آرڈر، سب کچھ تباہ و برباد ہوا ہے. وہی چیزیں ہیں لیکن آپ نے استعمال صحیح نہیں کیا. آپ نے کچن میں جا کے جناب چائے بنائی، آپ نے کچن میں جا کے آپ نے کھانا بنایا، وہ برتن اسی طرح ہی پڑے ہوئے ہیں، چوہے دوڑ رہے ہیں وہاں پر، کسی نے صفائی نہیں کی اس کی، اور وہی گندے برتنوں کو تھوڑا سا دھویا، اس میں بنایا. سالن پڑا ہوا ہے پرانا، گلا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے انہی چیزوں کو جس کو آپ نے صحیح طرح رکھنا تھا، کسی نے احسان کر کے آپ کو گھر دیا تھا، آپ نے وہ برباد کر دیا. اور وہ گھر جب وہ واپس آتا ہے، مالک، دوست آپ کا جس نے آپ کو احسان کیا، آپ بے گھر تھے، آپ کو گھر دیا، واپس آتا ہے، and you look at your house and you're like, my God, what have you done? You have destroyed my house. You have destroyed my home. میں نے تو تیرے پہ احسان کیا تھا، اپنا گھر تجھے دیا تھا تھوڑے دنوں کے لیے، یہ تو نے کیا کر دیا میرے گھر کے ساتھ؟ تباہ کر دیا تم نے. سب جو کمفرٹ تھا، جو آپ کو نعمتیں جو تھیں، جو میں نے آپ کو دی تھیں، تباہ کر دی. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو یہ دنیا کی زندگی دی ہے، زینتوں سے بھری ہوئی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ کیا حال کیا ہے. یو ہیو ڈسٹرائڈ دا ہول پلانٹ. دھواں کر دیا ہے آپ نے، گاڑیاں ہی گاڑیاں، ٹریفک ہی ٹریفک، ڈیفارسٹیشن، اتنا رش، اتنی گرمی، یہ سب ہماری وجہ سے. میں تو لاہور چھوڑ کے اس لیے آیا کیونکہ اتنی زیادہ سوسائٹیز نہ، اتنی گھروں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی ڈیفارسٹیشن کہ ساری جو درخت تھے کاٹ دیے گئے. یو نو دا ویری سورس آف آکسیجن وچ واز ٹریز، یو جسٹ چاپ دیم آف. تباہ. اور وہ جو درخت تھوڑے بہت ہوتے تھے بیچارے، ان کے اوپر اتنا مٹی کٹا ہوتا تھا کہ بندہ دیکھتا تھا کہ یار یہ دیکھو ذرا، اتنے خوبصورت درخت، اتنی مٹی ان کے اوپر جمی ہوئی ہے. کوئی ایک شاذ و نادر بارش ہو جائے تو تھوڑا دھل کے صاف ہو جائے تو انسان کو سکون ملتا ہے آنکھوں کو. تو دیٹس وائی میں نے جو ہے نا لاہور کو چھوڑا، پھر میں اسلام آباد آیا ہوں. سراؤنڈیڈ بائی ٹریز، خوبصورت درخت، ہوا صاف ہے، رش نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم نے جو ہے نا اس پلانٹ کو تباہ کر دیا ہے. ان زینتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو اس صورت کا جو سمجھ لے ٹیگ لائن ہے، کیپشن ہے، زینت. وہ زینت جس کی طرف سب سے زیادہ میں نے کہا تھا اٹریکٹ کون ہوتے ہیں؟ ینگسٹرز ہوتے ہیں. ینگسٹرز کون تھے؟ اصحاب کہف والے تھے. اصحاب کہف والوں کا ٹیسٹ بہت زیادہ تھا کیونکہ they were young boys، اور ان زینتوں کو طرف سب سے زیادہ اٹریکٹ ہونے والے لڑکے یہی تھے. انہوں نے ان کی قربانیاں دی ان زینتوں کی، اور باقی کمیونٹی کو چھوڑ دیا جو سب ان زینتوں کو انجوائے کر رہے تھے، اور پھر وہ واپس آ کے ایک غار میں رہتے ہیں. قربان کر دیا سب انہوں نے. تو دس واز دا ٹیسٹ. آج بھی ہم کچھ اس طرح ہی پڑھیں گے کہ لاسٹ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالیٰ گیو اس این ایگزامپل آف ٹو مین. ان دونوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے
انگوروں کا باغ دیا ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا سراؤنڈیڈ بائی کھجور کے درخت، ٹھیک ہے نا، نیچرل سیکیورٹی سسٹم، اینڈ ہی واز ویری پراؤڈ اور تکبر، جسٹ لائک شیطان. وہ بھی آگے آئے گا کہ شیطان نے بھی یہی باتیں کی تھی جو اس آدمی نے کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جو باغ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. جب اس کو تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس نے کہا کہ ہائے کاش میں یہ نہ کرتا، ہائے کاش میں یہ نہ کرتا. ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 43. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، تو جب اس نے گھمنڈ کیا، اس نے غرور کیا اور اس نے کہا کہ آئی ایم دی اونلی ون، میں ہوں جس نے یہ بنایا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو قارون تھا فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ جب اپنی زینت کے ساتھ نکلتا تھا، اپنی نفری کے ساتھ نکلتا تھا، اپنے پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا نا، تو فخرج علی قومہ فی زینتہ وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ یا اللہ کیا پروٹوکول ہے اس بندے کا، یہ ہے نا زندگی، یہ ہے زندگی جو ہمیں چاہیے. اور وہ کیا تھا؟ وہ تکبر اور غرور کا بنا ہوا آدمی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی مال اور دولت اور سونا جو اس کے پاس تھی، جس کی بڑی بڑی چابیاں بڑے بڑے آدمی اٹھایا کرتے تھے اس کے خزانوں کی، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا کے رکھ دیا، اس کو تباہ کر دیا اس کو. تو یہ بھی ایک غرور والا آدمی تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی نوٹیفیکیشنز، وارننگز اینڈ پیربلز. تو اللہ تعالیٰ از ٹرائنگ ٹو، اللہ تعالیٰ لفظ اس ایکچولی، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے پیارے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ قل، آپ بتا دیجئے میرے بندوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے آپ نا امید نہ ہوں. لیکن when you transgress limits، اور آپ غرور کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں and you insist upon that، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا عذاب آتا ہے، پکڑ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اس بندے پہ جب پکڑ آئی، پکڑ آنے کے بعد تباہ ہوا، تباہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ لیں وَلَمْ تَكُ لَهُ فِيَةٌ، کہتے ہیں اس کے لیے کوئی جماعت نہیں تھی. No one was there to help him, support him or give him an aid because he stood against me. جب انسان کو جو مشکل میں ہوتا ہے، کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، تو اس کی ویکنس کو ظاہر کرتا ہے. At that moment he needs support. وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی سپورٹ چاہیے. اب سپورٹ تین طرح کی ہوتی، ایک ہوتی ہے کہ آپ کو ایموشنل سپورٹ ملتی ہے، آپ کو آتے ہیں لوگ، آپ کے آ کے تعزیت کرتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ایموشنلی اٹس ویری کمفرٹنگ. اور ایک فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ کو فائنینشلی کوئی ہیلپ کرتا ہے. ایک فزیکل سپورٹ ہوتی ہے کہ آپ کو آ کے بچاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ساری سپورٹس کو، سپلائی لائن کو میں نے کٹ کر دیا. اینڈ there was no one out there who could help this guy. کیوں؟ because he stood against me, he stood against Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of the heavens and the earth. Ab Allah is making it very clear to us کہ when you stand against me, there will be no one in this world and in the hereafter to help you or support you emotionally, financially or physically. You are gone because I'll cut the supply. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ there was no one, وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِيَةٌ, there was no one to help him, يَنْصُرُونَهُ, کہ اس کو کوئی مدد کرنے والا تھا, مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے سوا. Because the only one who can help you in this situation is who? اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بندہ آئے, کوئی کنگ آئے, کوئی فرعون آئے کہ میں ہیلپ کرتا ہوں, تو اللہ کے مقابلہ وہ کر ہی نہیں سکتا. تو ایسے سچویشن میں ایک ہی ہیں, وہ اللہ ہیں, وہی آپ کو تباہ کریں گے اور وہی آپ کی ہیلپ کریں گے. آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, سوری کر دیں اللہ تعالیٰ کو, اللہ مجھ سے سوری, مجھے معاف کر دیا, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے اسی وقت ہی. سمپل. But when you insist on تکبر, اللہ تعالیٰ پھر آپ کو معاف نہیں کرتے. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, he could not himself defend himself. مطلب کہ لوگ کیا کریں گے, اس کی مدد, وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکا. میں نے اس کا باغ سارا تباہ کر دیا. میں نے, اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بارش بھیج دی, طوفان بھیج دیا, کوئی بجلی گرا دی, سب برباد ہو گیا, اس کا سب برباد ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ہُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. ایسے موقع پر پھر انسان کو پتہ چلتا ہے, ولایت کہتے ہیں کہ مدد کا جو اختیار ہے, لِلَّهِ الْحَقِّ, the true Allah has got, he has got the power to help you.
Because in this situation, in this case, Allah subhanahu wa ta'ala is the only one who can help you. تو یہاں کہ ہوا خیرٌ ثواب و خیرٌ عقبہ, and he is the one who rewards you and he is the one who gives you the best ending. انجام کے لحاظ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں, because he is the best of the judges. اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف جو ہے وہ قائم رکھتے ہیں, اور اس میں اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی ہے اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. آپ نے اگر چھوٹی سے چھوٹا گناہ کیا, توبہ نہیں کی, استغفار نہیں کیا, تو آپ اس میں پھنسیں گے. اگر توبہ استغفار کر لیتے ہیں تو سب اللہ تعالیٰ آپ کو مٹا دیں گے, سارے گناہ آپ کو مٹا دیں گے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ خود بچا لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی نصیحت کی, نوٹیفیکیشنز, وارننگز, پھر تھوڑی سی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیں, بیکاز اللہ لوز اس, اللہ وانٹس ٹو سیو اس. تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور ہر طریقے سے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. یہ میتھڈز استعمال کرتے ہیں جیسے ایک ماں اور باپ اپنے بچوں کو میتھڈز استعمال کرتے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. سب سے پہلے مثال دیتے ہیں کہ بیٹا اس کو دیکھو, بیٹا اس کو دیکھو, ایسے مت کرو, ایسے مت کرو. پھر تھوڑا اس کو ڈراتے ہیں جب وہ نشہ کرتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے. پھر اس کو تھوڑا ڈرانے کے بعد پھر فزیکلی اس کو ذرا اور زیادہ ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر میں تم سے ایسا کروں گا, ایسا کروں گی. ماں کہتی ہے, باپ کہتا ہے. کیوں؟ بیکاز ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اس غلط راستے پہ نہ جائے. I want to save him. تو there must be some ways کہ میں اس کو سمجھاؤں بجھاؤں کہ یہ نہ کرے. اب بچہ بالکل ہی نہ مانے تو پھر کیا ہے, اس بچے کا قصور ہے. the results will be there, consequences ہوں گے, تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا, فیل ہو جائے گا. ہمارا کام ہے سمجھانا, ماں باپ نے سمجھایا. تو اب اللہ تعالیٰ is giving another example. پیچھے دو بندوں کی دی, فرام ہیومن پرسپیکٹو, فرام ہیومن پوائنٹ آف ویو کہ آدمی کیا سوچتا ہے. اب یہاں پر زینت کی پوائنٹ آف ویو سے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے آدمی, جس زینت کے لیے تم رو رہے ہو, جس کے لیے تم مجھے چھوڑ رہے ہو, اب اس زینت کا بھی میں تمہیں اس کا پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے ایکچولی جس کے لیے تم رو رہے ہو, جس کے لیے تم مجھے چھوڑ رہے ہو, جس کے لیے تم شیطان کا ساتھ دے رہے ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں give him example, بیان کیجئے, give him another example, another parable of the life of this world. It's like rain that we send down from the sky. زمین میں آ کے وہ گرتی ہے, it mixes with the soil, with the ingredients of the earth, and there grows vegetation, fruits. ساری وہ چیزیں جو انسان کو پسند ہوتی ہے. ایک کسان یا ایک لینڈ لارڈ جب یہ دیکھتا ہے یہ سارا کچھ کہ آسمان سے پانی برسا, زمین میں آیا, انٹریکشن ہوئی, فختلطا کہ مکسنگ ہوئی اس کی, تو اس میں سے چیزیں گرو ہوئیں. تو کسان نے دیکھا, اینڈ بیکمز ویری ہیپی, وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ انگور نکل آئے, کھجور نکل آئے, کراپس نکل آئے, کیا زبردست زندگی ہے جی ہماری. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذَرُّوهُ الرِّيَاحُ. کہ پھر صبح اس نے دیکھا کہ بعد میں اس نے دیکھا کہ everything becomes چورا چورا, ختم ہو گیا, اور اتنا زیادہ وہ سوکھ گیا, اتنا زیادہ چورا چورا ہو گیا کہ a wind came and blew it away. اور وہ چیز جس کو وہ دیکھ کے خوش ہو رہا تھا, جو وہ زینت تھی جس کے لیے وہ مر رہا تھا, اسی کا اینڈنگ بھی اللہ نے دکھا دیا کہ بھائی دس از دی اینڈنگ آف یور زینت, لک ایٹ اٹ. اب اس میں ہمارے لیے کیا مثال ہے, ہم نے وہ نکالنا ہے. واٹ ڈو وی ڈرو آؤٹ آف اٹ؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے روح کو زمین پہ بھیجا, سوئل کے ساتھ اس کا جسم بنا. تو ہم کس چیز سے مرکب ہیں؟ دو چیزوں سے, ون از روح اینڈ ون از سوئل. ان دونوں سے ہم مرکب ہوئے, فختلطا, اور ایک ہیومن بینگ پیدا ہوا, ایک بچہ پیدا ہوا. ماں باپ بہت خوش ہوئے اس بچے کو دیکھ کے کہ بچہ پیدا ہوا. ہی گروز اپ اینڈ ہی بیکمز ینگ, اور زیادہ خوش ہوئے, جابس کی, اس نے انجوائے کیا, سارا کچھ کیا, شادی ہو گئی. دین ہی گروز اولڈ, اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. اسٹوری اینڈس کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلوں میں, بچپنا, اس کے بعد جوانی اور بڑھاپا, اینڈ دین ڈیتھ. کل نفس ذائقۃ الموت. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اب یہاں پر ایک
آیت ہے بہت زبردست. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. کہ کہتے ہیں کہ جو جان لو، اعلموا جان لو اچھی طرح کہ انما الحیات الدنیا کی جو دنیا کی جو زندگی ہے از لعب و لو. یہ کیا ہے؟ لعب کھیل کود اور پاس ٹائم. یہ کیا ہے؟ یہ بچپنا ہے. بچپن میں بچوں کو نہیں پتا، میرے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ٹائم ان کا گزر رہا ہوتا ہے. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ بجلی کا بل آ رہا ہے، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ پانی کا بل، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا ورلڈ، دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا کارز، کچھ بھی نہیں. کھیل کود بچپن آ گیا آپ کا. اس کے بعد وزینتم و تفاخرم، دو چیزیں، زینت اور تفاخر، کہ فخر کرنا. وہ بڑے ہو جاتے ہیں بچے، اب یہ جوانی آ گئی، اب زینت کے پیچھے پڑ گئے کہ اپنے آپ کو سجانا ہے جی، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز ہونی چاہیے، اور تفاخر کر رہے ہیں کہ یار اس نے اچھے کپڑے پہنے، اس سے زیادہ میرے پاس اچھے ہیں، اس کا یہ ہیئر اسٹائل ہے تو یہ زیادہ میرا اچھا ہیئر اسٹائل ہے، اس کے پاس یہ گھڑی ہے تو میرے پاس یہ گھڑی ہے، اس کے پاس یہ میک اپ ہے تو میرے پاس یہ میک اپ ہے. تو اب یہ چیزیں کہاں ڈسپلے ہوتی ہیں؟ اسکولز میں، کالجز میں، شادیوں میں، تقریبات میں. یہ ساری چیزیں آپ ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے جوانی. دو چیزیں آ گئیں، بچپن، جوانی. اور پھر کہہ رہے ہیں وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور پھر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر آگے بڑھنے کی خواہش اولاد میں اور اموال میں، مال میں، کہ جی میں نے اتنا مال اکٹھا کر لیا. اچھا جی میرے بچے جو ہیں ویل سیٹلڈ ہو گئے ہیں جی، ایک ڈاکٹر بن گیا جی، ایک انجینئر بن گیا جی، ایک کروڑ پتی بن گیا، دو گڈیاں کھڑیاں نہیں جی ساڈے کول ہیں جی، وی گاٹ 2 cars مین. ایک بیٹا میرا امریکہ ہی چاہے گا، ہی از ان لنڈن. کی کر رہے جی؟ وہ بڑا زبردست ایکٹر ہے گا. وہ کیا کر رہا ہے جی؟ ہی از این ایکٹر. اچھا، اور کیا کر رہا ہے جی؟ ادھر یہ کام کر رہا ہے جی، پراپرٹی کا کام کر رہا ہے. بچے بھی میرے سیٹ ہیں جی، الحمدللہ جی، اللہ دا بڑا شکر. پاویں بچہ نماز پڑھ رہی نہ رہو، نہ بچے نے کبھی روزہ رکھا، نہ بچے نے کبھی نماز پڑھی. اب باپ فخر کر رہا ہے کس پہ؟ بچے پہ، اولاد پہ. وَمَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. کہیں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال پہلے آتا ہے، تمہاری اولاد دوسرے نمبر پہ، کہ اللہ سے تمہیں دور نہ کر دے. اگر تم نے ایسا کیا تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، 3 سٹیجز اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب یہ کس کے پوائنٹ آف ویو سے تھا؟ زینت کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. اور جو پیچھے جو سٹوری ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ ہیومن پوائنٹ آف ویو تھا، سائیکالوجی جو تھی اس آدمی کے سوچ کا، تکبر. اور جو یہ کسی چیز نے حملہ کیا جی میرے پر یہ پروانے نے حملہ کیا. تو یہ تکبر جو تھا یہ اس کے پوائنٹ آف ویو تھے، یہ زینت کے پوائنٹ آف ویو سے. اب اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ زینت میں جو سب سے بڑی موٹی 2 چیزیں نا وہ کیا ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات دنیا، کہ مال اور بنون، بیٹے، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو زینت ہیں اور جس کی طرف انسان بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. مال سب سے پہلی چیز ہے. آئی ٹیل یو، مال ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب لگا دیتا ہے کمانے کے لیے. وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے اسکول میں ہم جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اسکول اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم تھوڑا پڑھ لکھ لیں گے، سائنس سمجھ لیں گے، فزکس سمجھ. نہیں، اسکول کا جو کانسیپٹ ہمارا بچپن سے یہ ڈالا گیا ہے کہ بچہ پڑھ لے گا تو کچھ کما لے گا. 10 سال بچہ محنت کرتا ہے اسکول میں. اب تو 10 سے زیادہ ہو گیا، پھر پہلے ابھی کنڈر گارڈن بھی آ گیا ہے، پتہ نہیں نرسری، پھر پریپ، پھر پتہ نہیں کیا. 3 سال ادھر جناب پیسے دیں آپ بچوں کے، پھر 10 سال 13 سال بچہ جناب پڑھ رہا ہے. اس کے بعد پھر 2 سال اور لگا دیں اے لیولز کے یا پھر میٹرک کے یا پھر ایف ایس سی ایف اے کے. اس کے بعد 4 سال اور ڈگری کے لگا دیں. پتہ چلا کہ بچہ 20 سال پڑھنے کے بعد نکلا اور 70,000 روپے، لاکھ روپے تنخواہ لے لی. اس کتنی محنت کی اس بچے نے. اب آپ سوچیں، پہلی تنخواہ اس کے ہاتھ میں ملی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتُوا الزَّکَاۃَ، ذرا اس پہ زکوٰۃ دیں. تو اب اس کا ایمان ایسے ہونا شروع ہو گیا. اس کا ایمان ایسے ہونا شروع ہو گیا کہ میں 20 سال محنت کی ہے جناب، یہ میرا ہے، آئی ہیو ارنڈ. 20 سال کے بعد میرے ہاتھ میں کسی نے لاکھ روپیہ رکھا ہے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں 2.5% اس میں سے میں زکوٰۃ دے دوں. کسی کو کیوں دے دوں میں؟ یہاں آپ کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے جب مال آتا ہے. مال ایک ایسی چیز ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک
عورت جو ہے she takes the profession of prostitution just for money. آپ سوچ سکتے ہیں یہ چیز؟ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پاورفل چیز ہے پیسہ، کہ ایک عورت جو ہے prostitution پہ چلی جاتی. کتنی مطلب عجیب سی بات ہے نا. کس کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ اس نے اس پیسے سے وہ زینتیں ساری خریدنی ہیں، وہ آئی فون اس نے خریدنا ہے، وہ جیولری اس نے لینی ہے، وہ گاڑی اس نے لینا ہے، وہ گھر اس نے لینا ہے. یہ اپنے بچے بچانے کے لیے پروسٹیٹیوشن نہیں کر رہی ہے، یہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ زینتیں، جو چیزیں ہیں جو اس کو اچھی لگتی ہیں، وہ خریدنی ہیں انہوں نے. اس وجہ سے اب پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ مال کی جو ہے کتنا پاورفل ہے. ایک بندہ ڈاکہ ڈالتا ہے، بینک لوٹتا ہے، جا کے گھروں میں ڈاکے ڈالتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کو گولی مار دی جائے گی، وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہا. وہ کس لیے؟ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہا ہے؟ وہ نہیں، وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کو یہ زینتیں مل جائیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کنیکشن مال اور زینت کا؟ زینتیں ہیں، آپ کو اگر یہ زینتیں چاہیے تو مال بھی چاہیے. اب اس مال سے آپ نے ان زینتوں کو خریدنا ہے. اب جب آپ یہ زینتوں کے لیے مال کمائیں گے تو آپ کسی بھی طریقے سے، اگر زینت کو آپ نے پرائورٹی دی تو پھر آپ ہر طریقے سے مال کمائیں گے. پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے. آپ نے رشوت بھی دبا کے لینی ہے، آپ نے سود بھی لینا ہے، ڈاکہ بھی، پروسٹیٹیوشن بھی، آفس میں جا کے جھوٹ بولنا، ہر طرح کا کوئی ایسا حربہ جس سے آپ کا مال آ جائے. یار مطلب مال آ جائے. مال اتنا پاورفل ہے، قائد اعظم کا یہ نوٹ ہے، اتنا پاورفل ہے کہ آپ کو میں نے ابھی بتا دیا. اچھا اس پیسے سے کرنا کیا ہے؟ اس سے زینت خریدنی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آئی فون خریدنا ہے نا، گاڑیاں خریدنی ہے ہم نے، جیولری خریدنی ہے ہم نے، اور چیزیں لینی ہے ہم نے. تو یہی تو ہمارا ٹیسٹ تھا، اس میں ہم فیل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. آدمی کچھ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو تجارت یا خرید و فروخت بیع ہے، وہ ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اب یہ اچھے لڑکوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. ایسے لڑکے بھی ہیں کہ جو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، 5 وقت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ اپنے سارے کام روک دیتے ہیں، مسجد جا کے کہتے ہیں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، کہ اے اللہ جو میں کر رہا تھا وہ میں نہیں کما رہا، آپ رزق دینے والے ہیں، آپ رزق دینے والے ہیں، میں تو بس آفس جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، رزق تو آپ کے ہاتھ میں ہے. کہیں میرا یہ یقین نہ بن جائے کہ یہ رزق مجھے آفس سے ملتا ہے، یہ فیکٹری سے ملتا ہے، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کے یہاں آیا ہوں اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ اے اللہ رزق آپ دیتے ہیں. You are the Lord of the عالمین، رب ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ والباقیات الصالحات خیر. اولاد اور پیسہ یہ دنیا کی زندگی ہے. اچھا جب آپ مر گئے تو کیا ہو گیا؟ نہ آپ کے ساتھ آپ کا اولاد جاتی ہے ساتھ، اور نہ ہی آپ کے ساتھ آپ کا پیسہ جاتا ہے قبر میں. کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کفن کی جیب ہی نہیں ہوتی. جو ہی آپ مرتے ہیں تو آپ کی جو مال اور دولت جو آپ نے کمائی تھی وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. یو ہیو نو پورشن ان دیٹ جس پہ آپ نے محنت کی. اللہ از سیئنگ کہ حیات الدنیا ہے یہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. دس از ٹیمپرری. سم تھنگ ایلس وچ از پرماننٹ. لیٹ می ٹیل یو واٹ از پرماننٹ. والباقیات الصالحات خیر. نیک عمل ہیں جو آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے بھائی. نہ آپ کا مال جائے گا، نہ آپ کی اولاد بنون جائیں گے. المال والبنون no. They are not going with you in your grave. You're going to leave them behind. In fact, they'll take everything that you have. In fact, they'll fight for that. ایک دوسرے کو ماریں گے بچے. کتنے قتل کے کیسز ہوتے ہیں جائیداد پہ کہ یہ جائیداد باپ چھوڑ کے گیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار دیا. کیسز چل رہے ہیں جناب. تو this is something temporary. They are not going to go with you in the qabr. So what goes in the qabr with you? وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ. What is that? خَيْرٌ. That is نیک عمل عند ربک کا جو تمہارے رب کے نزدیک ہیں. وخیر عملا. اور انجام اور امید آپ اس پہ لگائیں. آپ امید کے اعتبار سے آپ جو ہیں امید کس پہ لگائیں گے؟ نیک کام پہ بھائی، صالحات پہ. یہ وہ چیز ہے جس پہ آپ کی سوئی اٹک جانی چاہیے، مال پیسے پہ نہیں. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ہمیں
بتا رہے ہیں زینت کیا. اب نیکسٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں اور زیادہ ناپائیداری اس دنیا کی. ایک اور مثال کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. اب I'm going to give you another example of the most, جس کو کہتے ہیں کہ مضبوط چیز. سب سے زیادہ مضبوط چیز دنیا میں کیا ہے؟ پہاڑ ہے. جبل، جبال، پہاڑ جو سب سے زیادہ مضبوط چیز ہے. اللہ تعالیٰ اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ بھی کتنی ناپائیدار ہے. You can see the mountains. You cannot attain the stature as that of a mountain. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان جیسا نہیں بن سکتے. یہ بہت سخت ہیں، بہت مضبوط ہیں، میخیں ہیں دنیا میں جو میں نے ڈالا ہوا ہے میں نے. اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ. اس دن ہم اس کو چلا دیں گے. اس دن ہم اس کو چلا دیں گے. پہاڑ کیسے چلتا ہے بھائی؟ اس کی تو ٹانگیں ہی نہیں ہیں. پہاڑوں کے تو پاؤں نہیں ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو چلا دیں گے. کیسے چلائیں گے بتاؤں میں آپ کو. یہ دیکھو، یہ پہاڑ ہے، چلا دیا میں نے اس کو. یہاں رکھا ہوا پہاڑ، چلا دیا میں نے اس کو. یہ چل گیا نا پہاڑ، اور پھینک دیا اس کو میں نے. پیچھے کیا رہ گیا؟ بالکل صاف. پہاڑ کے نیچے بالکل صاف کر دیا. اللہ کہتے ہیں ہم اس کو چلا دیں گے اور اس کو ایسے پھینک دیں گے اس کو. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ تو اون کے گولوں کی طرح، اون کی طرح جو باہر ہوتے ہیں وہ ہوا میں ایسے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. کہ جبال کو بھی جو ہے نا ایسے زلزلے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ناپائیداری جو ہے اس دنیا کی، سب سے مضبوط چیز کے ساتھ آپ کو ناپائیداری اللہ تعالیٰ شو کر دے کہ ہم اس کو بھی اڑا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. اور پھر تو دیکھے گا زمین کیسے ہو جائے گی؟ اس ٹیبل کی طرح بالکل صاف ہو جائے گی. اب اس ٹیبل کے صاف ہو جائے گی. اب اس ٹیبل کے نیچے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالیں گے. اگر اس جبال کے نیچے بھی کوئی دفن ہے تو اس کو بھی نکالیں گے. یہاں سے بھی نکالیں گے، وہاں سے بھی نکالیں گے. سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نکالوں گا، کسی کو نہیں چھوڑنے والا. فَلَمْ نُغَادِرْ. I'm not gonna leave anyone behind. Everyone. کوئی بھی چھپ نہیں سکتا. پاویں وہ ہوا میں اڑ گیا ہو، پاویں اس کے ریزے ریزے ہو گئے ہوں، جو مرضی ہو گیا ہو، بم نے اس کو اڑا دیا ہو، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے ہیں. I'll collect each and every piece of everything, of everyone جو حیات تھا، اور اس کو میں کھڑا کر دوں گا. منہم احدا. تم میں سے کسی کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ at that day میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا. سب کے سب کو I'll bring them out. پھر کیا ہوگا؟ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا پھر کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا. اور پھر وہ پیش کیے جائیں گے. مطلب خود نہیں آئیں گے. جب وہ نکلیں گے، وہ نکلنے کے بعد کہیں گے اے کی ہو رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ اس اذا زلزلت الارض زلزالها میں ہے نا اس آیت میں. تو لوگ کہیں گے اس کو کیا ہو گیا آج اس دنیا کو. سب کو باہر نکالیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے لے کے جائیں گے آگے. اُرِزُوا. پیش کیے جائیں گے. کس کے سامنے؟ دا لارڈ آف دا عالمین. اس وقت اللہ کہیں گے لے کے آؤ کو تمہارے جو شرکا تھے. آئی ایم دا لارڈ آف دی عالمین. لے آؤ ان کو سامنے سارے. اللہ ربک. آپ کے رب کے سامنے. صفن. صف میں کھڑے ہو کے. نماز نہیں پڑھتے تھے نا مسجد میں جا کے، آج آ جاؤ. پھر نماز نہیں جاتے تھے جی، ٹائم نہیں ساڈے کول جی، اسی مسجد کے سامنے سے گزر کے جا رہے ہیں، مسجد ہی نہیں جا رہے جناب. صبح کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی، نو ون از گوئنگ ٹو ماسک. صف میں کھڑا ہونا ہے ادھر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن تم صف میں کھڑے کیے جاؤ گے. اٹس اے پروٹوکول. اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ ہیپ ہیزرڈلی ادھر ادھر نہیں پھر رہے ہوں گے ایسے ایسے کر کے. کسی کی مجال نہیں ہوگی. یہاں کھڑا کیا تھے، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا ادھر، کھڑا ہو جا ادھر. صف میں اسٹریٹ لائنز، ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں. ایسے جیسے کہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں ایسے کھڑے ہوں گے آپ صف میں. لقد جئتمونا. اور پھر کہا جائے گا کہ تم آئے ہو ہمارے پاس. یو کیم ٹو می کما خلقناکم اول مرہ. اب تم میرے پاس ایسے آئے ہو لائک دا ویری فرسٹ ٹائم جب میں نے تمہیں بنایا. اب تم سارے میرے پاس کھڑے ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور انسرکمسائزڈ، ختنہ نہیں وہ ہوگا. They'll stand
in front of Allah subhanahu wa ta'ala. تو حضرت عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں اور سب سے لاڈلی ہیں اور حیا میں بہت زیادہ ہوتے تھے، اتنی حیا ہوتی تھی ان میں. سب سے پہلی بات ہمیں تو یہ بات ذہن میں بھی نہ آئے کہ ننگے کھڑا ہونا ہے. تو ان کا یا رسول اللہ ننگے ایک دوسرے کو کیسے، مطلب ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ کہتے ہیں عائشہ یہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، اتنا سخت دن ہوگا کہ کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ کوئی ایسے کر کے دیکھ لے، کوئی ایسے کر کے دیکھ لے. سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی ہوگا. یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ بنی لکل امرئ منہم یوم شأن یغنی، کہ اس دن تو بھاگے گا اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد بنون سے، اپنے مال سے، اپنی بیوی سے، جو سب سے زیادہ جن کے لیے تم اس دنیا میں اللہ کو چھوڑتے تھے، ان کے سے تم بھاگو گے. اس دن کہیں گے اللہ ان کو ڈال دوزخ میں، ان کو اللہ پھینکو کسی طرح، مجھے بچاؤ. رینسم کر لیتے ہیں اللہ. رینسم ہوتا ہے نا کہ جس میں آپ کہتے ہیں کہ یار یہ لے لیں، ان کی جگہ میری جگہ ان کو لے لیں. تو اس وقت بندہ یہ کہے گا پلیز ان کو لے لیں، مجھے بچائیے آپ. تو ایک ایسا ٹائم ہوگا. تو پہلی دفعہ بل زعمتم، بلکہ تم تو یہ خیال کر رہے تھے نا، الن نجعل لکم موعدا، کہ جو تمہارے ساتھ وعدے کا جو دن تھا دیٹ ول نیور کم، کہ جو ہم نے جو ٹائم مقرر کیا ہوا تھا، یو تھاٹ کہ دیٹ یو نیور گونا ڈائی، یا اشارہ اس آدمی کی طرف وہ کہہ رہا تھا نا آخرت تو نہیں آنے والی، آخرت نہیں آنے والی. اب تم جو ہے نا یو لک ایٹ اٹ کہ یہ آ گئی ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس. اب کہہ رہے ہیں آگے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور رکھے جائیں گے. اب دا ٹیسٹ ختم، پیپر اینڈ، رزلٹ نکل گیا ہے. آپ کا جتنا آپ نے جو کیا ہے ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ، ایک ایک چیز از ریکارڈیڈ، چھوٹے سے چھوٹا چیز. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، ایٹم برابر بھی آپ نے کوئی نیکی کی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے آپ کو ہائی لائٹ. اور آپ نے ایٹم کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا جو کوئی گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیں گے. ایک ایک چیز آپ کے رزلٹ میں دکھا دی جائے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھے جائیں گے ان کے اعمال نامے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو، مشفقینہ، ڈرے ہوئے ہوں گے. جیسے بچہ ہوتا ہے نا ڈرا ہوا ہوتا ہے اتنا کہ میں فیل تو نہیں ہو گیا، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. مما فیہ، جو اس میں ہے، جو اس کی ریکارڈنگ میں ہے، اس کے رزلٹ میں جو ہے، کتاب میں جو ہے، وہ کس قسم کے کتاب ہوگا، وہ کس قسم کا رزلٹ ہوگا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، اے ہماری کم بختی، ہماری بدبختی، مَا لِهَٰذَا الْكِتَاب، یہ کس قسم کا ریکارڈ ہے. What kind of sophisticated record is this، کہ اس میں کہہ رہے ہیں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی اور بڑی سے بڑی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی. اس میں تو سب کچھ ہے، ایوری تھنگ جو ہمارے دماغ میں بھی چل رہا تھا. جب میں اکیلا کمرے میں تھی یا تھا، اس وقت میں کیا سوچ رہی تھی، اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا، یا اللہ یہ بھی اس میں ہے. اس وقت تو میں اکیلا تھا، نو ون واز اراؤنڈ. سب کچھ اس میں ہوگا. اور انسان کہے گا کہ جو اس میں تو سب کچھ شمار کر رکھا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا تھا اس میں لکھا ہوا، اس میں حاضر. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اس وقت جو ہے کوئی بھی کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، عدل اور انصاف قائم ہوگا. ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں دکھائیں گے. جو ریکارڈز ہیں، اس کی سفسٹیکیشن کا اب آپ کو پتہ چل گیا نا، اس کا کہ کتنا سفسٹیکیٹڈ ریکارڈ ہے. اب اس چیز کو سمجھنا تو بہت آسان ہو گیا نا. CCTV میں ہے، 24 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، آپ نے ریوائنڈ کر کے دیکھ لیا، آپ نے سارا دیکھ لیا. اب آپ نے سارا دیکھ لیا ہے، اس میں اب عین یقین ہو گیا، اب آپ نے اس کو سارا دیکھ لیا ہے جی، اس کو ٹھیک ہے نا. اب وہ اس سے بھی زیادہ سفسٹیکیٹڈ ریکارڈز ہوں گے اللہ کے پاس، جس کو آپ دیکھیں گے، جس کو آپ پڑھیں گے، اور پھر آپ ریئلائز کریں گے ہاں یہ ایک ایک چیز میں نے کی تھی، یہ ایک ایک چیز میں نے کی تھی. اب اللہ تعالیٰ سین یہاں پر کٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نیکسٹ ایک دم ایک پرانی بات، ہسٹری کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کا ساتھ دیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب اللہ تعالیٰ ابلیس کو لے کے آ رہے ہیں بیچ میں، کیونکہ آپ لوگ ابلیس والی حرکتیں کر رہے ہیں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر، میں زیادہ بہتر ہوں
اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو، کہتا ہے no why I'm better than him، جس طرح اس بندے نے کہا I'm better than you۔ غرور اور گھمنڈ کیوں بیٹر؟ بیکاز خلقتنی من نار، آپ نے مجھے بنایا ہے نار سے، مجھے بنایا ہے آگ سے، آگ میں حرکت ہے، آگ اوپر جاتی ہے۔ And him Adam is lying there just a sculpture, he's just made of soil، مٹی کا بنا ہوا ہے، کوئی موومنٹ نہیں ہے، پڑا ہوا ہے زمین پہ، ہمارے پاؤں کے نیچے آتا ہے یہ مٹی، یہ تو اس سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کروں گا؟ میرا سین ہے، میرا پراڈو ہے، میرے پاس وہ V8 ہے، میرے پاس رینج روور ہے، میں اس کو سلام کروں گا، میں اس کے ساتھ نماز پڑھوں گا؟ جیسے وہ کافر سردار کہتے تھے یہ غریب صحابی، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، ہم ہاتھ ملائیں گے، ہم نماز پڑھیں گے ان کے ساتھ؟ نہیں that's not possible، get them away، ان کو ہمارے سے دور کریں، پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار، یہی وہ لوگ ہیں جو دن اور رات میری خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر ابلیس کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے کانا من الجن، اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اب یہاں پر یہ بھی بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے کہ ابلیس جو تھا جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، اور اس نے نافرمانی کی اپنے رب کی وجہ سے، بیکاز ہی واز گیون دا چوائس اینڈ آپشن، ہی واز ناٹ این اینجل، اینجلس تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اس کے پاس آپشن تھی جیسے ہمارے پاس آپشن تھی۔ There's one thing common between us and the jinn is Allah subhanahu wa ta'ala has given us the option and given us a time to spend in this world۔ تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ کیوں؟ جیلسی آدم علیہ السلام سے، غرور اور تکبر، یہ تین چیزیں جس کی وجہ سے اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی۔ اور جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا دی، ہمیں اتنا بڑا مقام دے دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، کہتے ہیں یا اللہ آپ ایک آدمی بنانے والے ہیں، انسان، جس طرح جن بنائے تھے، یہ تو آپ کی نافرمانی کریں گے، یہ تو قتل کریں گے، یہ تو فساد پھیلائیں گے دنیا میں۔ انی اعلم، اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، یہ میرے بندے ہیں، میں بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سائڈ لی، اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف کی، اور ہم نے کیا کیا؟ آگے بتا رہے ہیں افتتخذونہ وذریتہ، کہ کیا تم بناتے ہو ذریہ، اس کی اولاد کو، یعنی کس کی؟ شیطان کی اولاد کو، اولیاء، دوست، من دونی، میرے سوا۔ بھول گئے تم؟ میں نے تمہیں بنایا تو فرشتوں نے کیا کہا، اور میں نے کیا کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ تم سے جانتا ہوں، اچھا، اور میں نے تمہیں بنایا کہ تم میری بات کرو گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ افتتخذونہ، کہ تم نے بنا لیے ہیں، بناتے ہو اسے، وذریتہ، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے ذریہ کا مطلب اولاد ہوتی ہے، تو شیطان کی اولاد بھی ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا، اور اولیاء، اور آپ نے ان کو دوست بنا لیا میرے اوپر، اپنے رب کے اوپر، جس نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، تمہاری حفاظت کرنے کے لیے فرشتے بتایا، اور تم نے مجھے چھوڑ کر اس کو دوست بنا لیا۔ کس کو؟ شیطان کو۔ تو آگے کہہ رہے ہیں وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ، وہ تو تمہارے دشمنوں میں سے ہے، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدْلًا، اور بہت ہی برا ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، مطلب آپ نے میرے دشمن کو اپنا دوست بنا لیا ہے، یہ تو آپ نے بہت بڑا ایک سنگین ایک ظلم کیا ہے آپ نے۔ چلیں آج اتنا میرے خیال میں کافی ہے، 50 ہو گئیں آیتیں الحمدللہ، اور سورہ الکاف ہم پڑھ رہے ہیں، چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 50 تک ہو گئی ہیں، and it's full of lessons for us۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔